हेलो एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्जा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इल्म फॉर यू। फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का मौजू जर्मन में रहने वाले हर आदमी से रिलेटेड है, क्योंकि खुदा न खास्ता सेहत और बीमारी हर आदमी के साथ लगी हुई है। अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी बीमार हो जाता है या किसी को कोई हादसा पेश आ जाए तो अस्पताल जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसलिए हमने इस मौजू का इंतखाब किया है कि वो हमारे दोस्त, बहन, भाई या वो लोग जो जर्मन में नए आए हैं, जिनको ज़बान नहीं आती, उनके लिए ये लेसन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हमल है। इसके अलावा वो लोग भी जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या जर्मन आने का इरादा रखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ऊपर ये टाइटल में भी लिख दिया है, दोज हु आर न्यू इन जर्मनी, those who wants to come to Germany, those who are interested to learn German language must read and remember this lesson because everyone need to deal sometime in his life. इसका मतलब यही है कि हमें कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है अस्पताल में जाने की। फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ मिलते हैं, अस्पताल में कौन कौन से वार्ड्स होते हैं, एमरजेंसी को क्या कहते हैं, एमरजेंसी में कहाँ जाना होता है। इन तमाम चीज़ों की तफसील हमने अपने इस लेसन में आपको आसान उर्दू तर्जमे के साथ और इंग्लिश तर्जमे के साथ दे दी है। इसको गौर से पढ़िए और इसको याद भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्मन वर्ड्स अबाउट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स। डच, इंग्लिश, उर्दू दोनों जुबानों में आपके लिए तर्जमा कर दिया है हमने। तो सबसे पहला हमारे पास लफ्ज़ है, जैसा कि हमारा मौजू ही ये है कि हॉस्पिटल के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन देना, फिर डॉक्टरों के मुतालिक। तो सबसे पहला लफ्ज़ है क्रंकन हाउस। क्रंकन हाउस, जिसको हॉस्पिटल कहते हैं, अस्पताल उर्दू। फिर है रेटुंग्स वागन। रेटुंग्स वागन, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, जिसको एम्बुलेंस ही कहते हैं। फिर है नोट फाल। नोट फाल, एमरजेंसी। अगर किसी को एमरजेंसी हो जाए तो यहां जर्मन जुबान में उसको कहते हैं नोट फाल हो गया है, एमरजेंसी हो गई है। फिर है नोट फाल औफनामे। नोट फाल औफनामे के एमरजेंसी में जब आप जाते हैं तो कहाँ आपको जाके अंदराज कराना होता है, काम में जाके रिपोर्ट करनी होती है, उसको कहते हैं नोट फाल औफनामे। यानी आप वहां जाके हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं कि नोट फाल औफनामे कहाँ है। एमरजेंसी रिसेप्शन, इब्तदाई अंदराज जहां होता है। फिर है नोट फाल जानिटिया। नोट फाल जानिटिया यानी पैरामेडिक जो स्टाफ होता है वहां एमरजेंसी का, नर्सेज जो और कंपाउंडर्स वगैरह जो होते हैं, उसको कहते हैं नोट फाल जानिटिया। फिर है अपटाइलो, वार्ड्स जो होते हैं उसको कहते हैं अपटाइलो। फिर हमारे पास लफ्ज स्टासियोन। इसको क्या पढ़ते हैं? स्टासियोन। ये भी वार्ड ही, उसका मतलब भी वार्ड ही होता है इंग्लिश में। यहां जर्मन जुबान में एक तो हमने पढ़ा है अभी पिछली स्लाइड में अपटाइलो, उसको भी वार्ड ही कहते हैं, और स्टासियोन को भी वार्ड ही कहते हैं जर्मन जुबान में। फिर है मेडिसिनिशे लबोआ। मेडिसिनिशे लबोआ, मेडिकल लेबोरेटरी जो अंदर होती है उसको कहते हैं मेडिसिनिशे लबोआ। फिर है रंटगन। रंटगन, एक्सरे करने को रंटगन कहते हैं। और किसी इलाके में यहाँ इलाका वाइज जैसे होता है जुबान का, इसको चे से भी पढ़ते हैं, रंचन भी कहते हैं, रंचन भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर रंटगन ही कहते हैं। रंटगन एक्सरे जो होती है। फिर होता है रंटगन औफनामे, टू टेक एक्सरे, यानी एक्सरे लेने को यहाँ क्या कहते हैं? रंटगन औफनामे, टू टेक एक्सरे, एक्सरे लेना। फिर है रंटगन बिल्ड। रंटगन बिल्ड, एक्सरे इमेज जो होता है, जो आप एक्सरे लेते हैं और वो बड़ी सी आपको तस्वीर मिलती है, उसको रंटगन बिल्ड कहते हैं। फिर मिलता है इंटेंसिव स्टेशन। इंटेंसिव स्टेशन, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां बहुत ज्यादा
احتیاط کے لیے آدمی کو رکھتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انٹینسیو کیئر یونٹ ہے، اس کو جرمن میں پڑھتے ہیں انٹینسیو اسٹاسیون. تو آگے دیکھیے ہمارے پاس لفظ ہے آپریشنز زال. آپریشن زال، آپریشن روم جو ہوتا ہے، آپریشن روم، اس کو جرمن میں پڑھتے ہیں آپریشن زال. پھر ہے آگے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاس جو ڈاکٹرز شروع ہوتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکٹرز ملتے ہیں. ڈاکٹر کو تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آرسٹ، جرمن میں کہتے ہیں آرسٹ، ڈاکٹر جو ہوتا ہے. پھر ایرسٹے، ڈاکٹرز زیادہ اگر ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ایرسٹے. پھر ہوتا ہے ہاؤس آرسٹ، آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے جس سے آپ عام زندگی میں علاج وغیرہ کراتے ہیں، اس کو یہاں جرمن میں کہتے ہیں ہاؤس آرسٹ. کیونکہ جو آدمی بھی یہاں ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ ہاسپٹل کا ڈاکٹر آپ کے تمام ڈاکومنٹس پر لکھنے کے لیے آپ سے ضرور پوچھتا ہے کہ آپ کا ہاؤس آرسٹ کون سا ہے، ہاؤس آرسٹ، فیملی ڈاکٹر کون سا ہے. پھر ہے آرسٹ ہیلفا. آرسٹ ہیلفا میڈیکل اسسٹنٹ وہاں جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آرسٹ ہیلفا. پھر کرنکن شویسٹا. کرنکن شویسٹا نرس جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کرنکن شویسٹا نرس. آگے ہمارے پاس پھر لفظ فخ آرسٹ. فخ آرسٹ، دیکھیے آرسٹ ابھی ہم نے پڑھا ہے ڈاکٹر کو کہتے ہیں، اور فخ ساتھ جب لگ جائے گا تو پھر وہ بن جائے گا اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہوتا ہے. فخ آرسٹ، فخ آرسٹ. پھر ہے فخ آرسٹ für innere Medizin. فخ آرسٹ für فار جس کو کہتے ہیں انگلش میں für innere Medizin. اسپیشلسٹ ان انٹرنل میڈیسن، ڈاکٹر جو ہوتا ہے جو انٹرنل میڈیسن کا ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کو یہاں پڑھتے ہیں فخ آرسٹ für innere Medizin. پھر ہوتا ہے ہاؤٹ آرسٹ. ہاؤٹ آرسٹ ڈرمیٹولوگی، یعنی ڈرمیٹولوگی بھی اس کو کہتے ہیں جرمن زبان میں. یہ دونوں لفظ ملتے ہیں یہاں پہ. ہاؤٹ آرسٹ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، پھر ڈرمیٹولوگی بھی کہتے ہیں جس کو ڈرمیٹالوجسٹ کہتے ہیں انگلش میں. آپ ڈرمیٹالوجسٹ جلد کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے. پھر ہے نیرفن آرسٹ. نیرفن یہ پتا ہے فاؤ ہے آپ کو، اور اس کو ایف کی آواز دیتا ہے جرمن میں، اس لیے نیرون نہیں ہوگا، نیرفن. نیرفن آرسٹ نیورولوجسٹ جو ہوتا ہے، دماغ کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے، نیورولوجسٹ. پھر ہے اورولوگن. کیا ہے؟ یورولوگن، یورولوجسٹ جو ہوتا ہے پیشاب کے متعلق وغیرہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے. پھر ہے ای این ٹی اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے نا، ہمارا ایئر نوز اور ٹونسلس کا یا تھروٹ کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے. پھر اس کو یہاں کہتے ہیں اورن ناز ہالس آرسٹ. اورن کانوں کو کہتے ہیں، ناز ناک کو کہتے ہیں، اور ہالس گلے کو کہتے ہیں. آرسٹ وہی ڈاکٹر، کان ناک اور گلے کا ڈاکٹر. پھر آگے ہمارے پاس سان آرسٹ. سان آرسٹ ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے، دانتوں کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے، سان آرسٹ. پھر ہے آؤگن آرسٹ. آؤ آ او یعنی اے یو کو آؤ پڑھیں گے، آؤگن آرسٹ آئی اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس لفظ ہے کنڈر آرسٹ. کنڈر آرسٹ پیڈیٹریشین جو ہوتا ہے، بچوں کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے. کنڈر آپ کو پتا ہے بچوں کو کہتے ہیں یہاں جرمن زبان میں کنڈر، اور آرسٹ ڈاکٹر. کنڈر آرسٹ پیڈیٹریشین بچوں کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے. پھر ہے کارڈیولوگی. کارڈیولوگی کارڈیولوجسٹ جو ہوتا ہے، دل کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے. پھر ہے فراؤن آرسٹ. گائناکولوجسٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عورتوں کے امراض کا ڈاکٹر جو ہوتا ہے. فراؤن عورتوں کو کہتے ہیں جرمن زبان میں، فراؤن عورتیں، لیڈیز، وومن. آرسٹ ڈاکٹر. فراؤن آرسٹ گائناکولوجسٹ عورتوں کے امراض کا ڈاکٹر. پھر ہے فخ آرسٹ. ابھی ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا، فخ آرسٹ اسپیشلسٹ کو کہتے ہیں. فخ آرسٹ für شیروگی. یہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سرجن جو ہوتا ہے. شیروگ اس کو یہاں شیروگ بھی کہتے ہیں جو سرجن ہوتا ہے، اور شیروگی سرجری. فخ آرسٹ für
شیروگی اسپیشلسٹ ان سرجری، سرجن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. پھر آگے ایک لفظ ریڈیولوگی. ریڈیولوگی ریڈیالوجسٹ جو ہوتا ہے، ریڈیالوجسٹ ہوتے ہیں وہ جو آپ کے ایکس ریز وغیرہ اور جتنے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے، آپ ایکس رے کراتے ہیں یا ای سی جی وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کی جتنے بھی ایم آر ٹی ہوتی ہے یہاں پہ، تو وہ ریڈیالوجسٹ چیک کرتے ہیں، جس کو ریڈیولوگی کہتے ہیں، ریڈیالوجسٹ. پھر ہے ہمارے پاس، یہ تو سارے ہو گئے ڈاکٹروں کے متعلق انفارمیشن تھی تمام. پھر ہے کہ ہاسپٹل میں گئے تو کس وجہ سے گئے، کیوں جاتے ہیں لوگ ہاسپٹل میں، کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ تمام وجوہات بھی ہم نے بیان کر دی ہیں کہ دیا انفال، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ تو اس کو کہتے ہیں دیا انفال، حادثہ ہو گیا. پھر ہے انفال. انفال ہوتا ہے اٹیک ہو جانا، کسی بیماری کا عملہ ایک دم سے ہو جانا، یعنی ہارٹ اٹیک ہو جانا، جس کو کہتے ہیں یہاں ہیرس انفال. آگے ہم پڑھیں گے ابھی لفظ ہیرس بھی، دل کو کہتے ہیں ہیرس. ہیرس انفال ہو گیا جیسے دل کا دورہ پڑ گیا، تو اس لیے انفال صرف کہتے ہیں اٹیک ہو جانا کسی قسم کا بھی. پھر ہے بندہ کرنک ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کرنک ہے، ال ہو گیا ہے، بیمار ہے. کرنک یہاں جرمن زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی یا ہر آدمی بیمار ہو بھی سکتا ہے کسی وقت، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھر کرنک ہے، بیمار ہے. پھر ہے شویا کرنک، سیریس ایل جو ہوتا ہے، سخت بیمار جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شویا. شویا یہ لفظ ہے، دیکھیے شویا، شویا کرنک، سیریس ایل جو ہوتا ہے. پھر آگے ہمارے پاس لفظ ہے کرنک ہائٹ. کرنک تو ہو گیا بندہ بیمار، ایل جو ہوتا ہے، پھر اس بیماری کو کیا کہتے ہیں، کرنک ہائٹ. ایلنس جو ہوتی ہے بیماری، کرنک ہائٹ. پھر ہے ہاسپٹل میں بندہ کیوں گیا ہے، کس لیے جاتا ہے، انٹا زوہوں کے لیے. انٹا زوہوں، یہ ہے انٹا زوہوں، ایگزامن کرنے کے لیے، چیک اپ کے لیے بندہ جاتا ہے. ایگزامن کہہ لیں یا چیک اپ کہہ لیں انگلش میں بھی، انٹا زوہوں کے لیے وہاں جاتا ہے. پھر کیا ہوا ہے اس کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثلا فیبا، فیبا فیور، بخار، اس کو فیبا ہو گیا ہے. پھر ایرکیلٹونگ، ایرکیلٹونگ، اس کو کولڈ، سردی لگ گئی ہے، ایرکیلٹونگ ہو گئی ہے. پھر ہے فیرلیٹسونگ، فیرلیٹسونگ، وہ انجرڈ ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، اس کو کوئی چوٹیں لگ گئی ہیں، فیرلیٹسونگ ہو گئی ہے. پھر ہے انسٹیکن، ٹو انفیکٹ، دوسرے سے یا دوسرے کو لگنے والی بیماری کو آپ کو پتا ہے یہاں کہتے ہیں کہ انفیکٹ ہو گئی ہے، انفیکشن ہو گئی ہے کسی کو، اس کو کہتے ہیں انسٹیکن. جیسے آج کل یہ کورونا جو وائرس ہے یہ بھی انسٹیکن ہی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انسٹیکن. پھر ہے ہمارے پاس لفظ فے، یہ پھر وی فاؤ، یعنی جرمن زبان کا فاؤ ہے تو یہ ایف کی آواز ہی دیتا ہے. فے ڈاؤنگ، فے ڈاؤنگ، ڈائجیشن جو ہوتی ہے، ہاضمہ، اس کو کہتے ہیں فیڈونگ. پھر ہوتا ہے کیا ہوا ہے، فیڈونگس پرابلم، فیڈونگس پرابلم، یعنی ڈائجسٹو پرابلم، کوئی ہاضمے کا مسئلہ وغیرہ بن گیا تو اس کو کہتے ہیں فیڈونگس پرابلم ہے، کہ ہاضمے کی بیماری ہے، اس کو ہاضمے کا کوئی پرابلم ہے. پھر ہوتا ہے باؤخ شمیرسن، باؤخ شمیرسن. ابھی آگے ہم چل کے انڈیویجول بھی ایک ایک لفظ یہ سارا پڑھیں گے، جیسے باؤخ ہے، ہالز ہے، کوف لکھا ہوا ہے، تو اس کی کلیئرنگ، اس کی تفصیل، اس کی کلیئرنس آگے بھی چل کے آپ کو دیتے ہیں. ابھی الگ الگ ہم نے دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو یہ لفظ سارے یاد رہیں. باؤخ شمیرسن. ابھی یہ بیماریوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کیا کیا بیماری، کیا مسئلہ بن سکتا ہے ہاسپٹل میں گئے ہیں تو. اسٹامک پین ہے، میدے میں درد ہے، اس کو کہتے ہیں باؤخ شمیرسن. پیٹ میں درد ہے یا میدے میں درد ہے تو باؤخ شمیرسن. پھر ہے ہالس شمیرسن، ہالس شمیرسن. سور تھروٹ، یعنی گلے میں درد ہے، سور پین ہے تو اس کو کہتے ہیں تھروٹ پین جس کو کہتے ہیں، تو اس کو وہ ڈوچ میں کہیں گے ہالز شمیرسن. ہالز ایسے زیڈ کی آواز دے گا یہ ایس، ہالز شمیرسن. پھر ہے کوف شمیرسن. کوف سر کو کہتے ہیں کوف شمیرسن. ہیڈ ایک جو ہوتی ہے، ہیڈ پین، ہیڈ ایک، سر میں درد کو کہتے ہیں.
कफ श्मैर्सन। फिर है ब्रुस्ट श्मैर्सन। देखिए सब के साथ श्मैर्सन लगा हुआ है। श्मैर्स का मतलब होता है पेन, श्मैर्स का मतलब होता है पेन, और ये अलग अलग लफ्ज हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे टाइल हैं बॉडी के, बौख पेट है, हाल्स गला है, कफ सर है, ब्रुस्ट सीना है, चेस्ट, ब्रुस्ट श्मैर्सन चेस्ट पेन, सीने में दर्द जो है। आगे है फिर श्नुप्फन। ये जर्मन में बहुत ज़्यादा यहाँ सर्दियों में आम हो जाती है लोगों को, श्नुप्फन, स्निफ जिसको कहते हैं, नाक बंद हो गया श्नुप्फन है, या नाक बह रहा है या नाक बंद हो गया, दोनों सूरतें होती हैं तो उसको श्नुप्फन ही कहते हैं, श्नुप्फन, श्नुप्फन। फिर है हूस्टन। ये दोनों बीमारियां बहुत ज़्यादा यहाँ नॉर्मल हर मौसम बदलने पर हर आदमी को, यहाँ हर दूसरा तीसरा आदमी इनका शिकार हो जाता है। यहाँ श्नुप्फन हो जाती है, उसका नाक बंद हो जाता है या नाक बहता है या खांसी आती है। फिर हूस्टन, कफ जिसको कहते हैं, खांसी। फिर है अस्थमा, अस्थमा जिसको एस्थमा कहते हैं, सांस की बीमारी जो होती है। फिर है आटम बिश्वैड। आटम होता है सांस को कहते हैं, आटम सांस लेना, आटम बिश्वैडन रेस्पिरेटरी ट्रबल, सांस लेने में मसला जो होता है उसको कहते हैं आटम बिश्वैड। फिर है हेर्स श्मैर्सन। देखिए फिर वही लफ्ज आ गया श्मैर्सन जो पेन का होता है, जिसका मतलब पेन है। हेर्स दिल को कहते हैं, हार्ट को, हेर्स श्मैर्सन हार्ट पेन जो होती है, दिल में दर्द। फिर है लुंगन एंड सुंडुंग। लुंगन, लुंगन कहते हैं फेफड़ों को, हमारे लंग्स जो होते हैं, लुंगन। एंड सुंडुंग सोजिश को भी कहते हैं यहाँ जर्मन जुबान में। ये दो अलग अलग लफ्ज हैं जो इकट्ठे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन दोनों का मफहूम अलग अलग भी है, ये याद रखिएगा। लुंगन हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको कहते हैं, एंड सुंडुंग किसी भी जगह हो जाती है, सोजिश वगैरह जो हो जाती है उसको कहते हैं एंड सुंडुंग होगी है। तो लुंगन एंड सुंडुंग होती है नमूनिया, जब फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़ों में सोजिश वगैरह हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, बंदे को नमूनिया हो जाता है, तो उसको कहते हैं लुंगन एंड सुंडुंग। आगे हमारे पास आउगन श्मैर्सन। देखिए फिर श्मैर्सन का लफ्ज बार बार कितना ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, ये आपने याद रखने हैं। श्मैर्सन का मतलब होता है दर्द, पेन। आउगन आंखें, आईज, आउगन श्मैर्सन आईज पेन, आंखों में दर्द। फिर है सान श्मैर्सन, सान दांत को कहते हैं, टूथ को, श्मैर्सन वही एक या पेन, दांत में दर्द। फिर है क्रैम्फे, क्रैम्फे क्रैम्प्स जो होती है, अकड़न हो जाती है बंदे को किसी वक्त, उसको कहते हैं क्रैम्फे। फिर है शोल्टा श्मैर्स। देखिए फिर आ गया श्मैर्स वही पेन, और शोल्टा कहते हैं आपके शोल्डर को, शोल्टा, शोल्टा श्मैर्स, शोल्डर पेन जो होती है, कंधे का दर्द। फिर है ग्रिपे, फ्लू जो हो जाता है, ग्रिपे उसको यहाँ डोच में कहते हैं, ग्रिपे, ये भी बहुत ज्यादा आम होता है, ग्रिपे, फ्लू, नजला। फिर है श्विट्सन, किसी को कमजोरी हो गई, टेम्परेचर हो गया बहुत ज्यादा, तो फिर वो श्विट्सन करता है, टू परस्पायर जिसको कहते हैं पसीना आना ज्यादा, तो उसको जर्मन जुबान में कहते हैं श्विट्सन। आगे आपकी आसानी के लिए देखिए हमने अलग ये टाइटल भी ऊपर दे दिया है कि नेम ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन जर्मन लैंग्वेज। हमारे जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो अज़ाई हैं, चीजें तो नहीं है, अज़ाई होते हैं, इनको अज़ाई कहते हैं, तो उनके क्या नाम है जिनकी बीमारियां अभी हमने पढ़ी हैं। जैसे सबसे पहले ये देखिए लफ्ज है देया कोप्फ। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि कोप्फ श्मैर्सन, सर में दर्द हो रही है, श्मैर्स दर्द को कहते हैं, तो किस में हो रही है, कोप्फ, कोप्फ इसको पढ़ेंगे, कोप्फ ऐसे सर में। तो इसलिए ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, अभी इनकी हम पूरे जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने अज़ा हैं, ये पढ़ते हैं, अभी बॉडी पार्ट्स इनको कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखने हैं, और फिर इसी तरह इसके मुताबिक जो बीमारियां हैं वो पीछे सारी लिख दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहला लफ्ज है देया कोप्फ, दी हेड सर, दी आउगन, दी आइज, दी आउगन आंखें जो है। फिर है दी ओरन, दी ओरन ईयर्स, कान जो होते हैं, दी ईयर्स। फिर है दी नाज़े, नोज, दी नोज कान और नाक, ओरन कान और नाज़े नाक। फिर है देया मुंड, देया मुंड द माउथ, और दी सेने, दी टीथ हमारे जो दांत होते हैं, मुंड हो गया,
माउथ मुंह और टीथ दांत. दी सुंगे, ये जेड जो होता है एस की आवाज देता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे सुंगे. दी टंग, जबान. हर लेसन की तरह मैं दोबारा आपको रिपीट करूंगा फिर ये याद दहानी के लिए कि प्लीज प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ पर गौर किया करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन प्रोनाउंसिएशन. इसके बगैर आप लफ्ज़ की अदायगी सही नहीं कर सकते, इसलिए ये गौर किया करें कि उसको क्या बोलना है, कैसे प्रोनाउंस करना है. दी सुंगे, दी टंग, जुबान जो है. देया हाल्स, दी नेक, गर्दन जो है. आगे हमारे पास ये भी वही चल रहे हैं, नेम ऑफ दी बॉडी पार्ट्स इन जर्मन लैंग्वेज जो है. दी शोल्टा एक था, अब दोनों हो गए हैं तो फिर एन लगा आगे तो प्लूरल हो गया. दी शोल्टन, दी शोल्डर्स, कंधे. दी आर्म, दी आर्म्स, हमारे बाजू जो होते हैं. दी ब्रोस्ट, चेस्ट जो है, दी चेस्ट, छाती जो है हमारी, उसको कहते हैं दी ब्रोस्ट. फिर है देया बाउख, दी स्टोमक, हमारा मैदा या पेट जो होता है उसको यहाँ जर्मन में बाउख कहते हैं. मागन भी कहते हैं, वो भी पेट ही होता है या मैदा होता है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल होता है देया बाउख. फिर है दी बाइने, दी लेग्स, हमारी टांगे जो है, दी बाइने. फिर है दी फूसे, ये ऊ उमलाउट के साथ है, दोनों पुंक्टों दो नुक्ते जो हैं उनको कहते हैं उमलाउट. दी फ्यूसे, दी फीट, पांव जो है. आगे हमारे पास दी एल्बोगन, दी एल्बोज, कोनियां है हमारी जो, उनको कहते हैं एल्बोगन. फिर है दस कनीये, दी कनीज, घुटने जो होते हैं हमारे, उसको जर्मन में कहते हैं दस कनीये. आगे दी गिलेंके, दी जॉइंट्स हमारे जो होते हैं, जोड़ भी हमारे जो जितने हैं उनको कहते हैं गिलेंके. फिर है दी नेगल किनको कहते हैं, नेल्स हमारे जो होते हैं, नाखून जो होते हैं उनको कहते हैं नेगल. दी ये आर्टिकल है सारा लगा हुआ, इसलिए साथ आपकी आसानी के लिए एक तफसीली चैप्टर फिर बनाएंगे इनके ऊपर और पढ़ेंगे दोबारा से. आर्टिकल हमने पहले पढ़ाया हुआ है आपको तीसरे चौथे लेसन में, लेकिन इसके साथ मजीद तफसीलात हैं, लफ्ज़ों के साथ, वर्ड्स के साथ यूज़ का एक बार फिर पढ़ेंगे एक और तफसीली लेसन में. इसलिए अब साथ साथ आपको आर्टिकल भी बताते जा रहे हैं लफ्ज़ों के साथ, क्योंकि जर्मन ज़ुबान में आपको बताया हुआ कि हर लफ्ज़ की एक जेंडर है, एक जिन्स होती है कि वो क्या है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है या नोइट्रम है, क्या है उसकी जेंडर, क्या है, मर्द है, औरत है या न्यूट्रल है. ये जर्मन जुबान की ये ग्रामर ही ऐसे बनी हुई है, इसलिए हर लफ्ज़ के साथ एक आर्टिकल इस्तेमाल होता है. देया दी दस जो 3 आर्टिकल है कि वो क्या है. देया मस्कुलिन होता है, आदमी के लिए इस्तेमाल होता है. दी औरत के लिए इस्तेमाल होता है, मोनस के लिए. और दस जो है वो नोइट्रल होता है, दोनों के लिए. तो दी नेगल, दी नेल्स, नाखून. फिर है दी ऑर्गान है, दी ऑर्गन्स, हमारे अज़ा जो है, ये देखिए बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स भी उसको कहते हैं. ये वही हैं, ये सारे जो भी हमने पढ़े हैं ये बॉडी पार्ट्स ही हैं हमारे, और मेडिकल टर्म में इसको ऑर्गन्स कहते हैं. हमारे जो अज़ा हैं सारे, ये सारे अज़ा ही हैं हमारे जो भी हमने पढ़े हैं. नाखून, हमारे कनी, बाजू, शोल्डर, ये सब हमारे अज़ा हैं. अब हमने अस्पताल के मुतालिक सारी मालूमात ले ली हैं कि कैसे वहाँ जाते हैं, एमरजेंसी होती है, फिर डॉक्टर्स कौन कौन से मिलते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. अब हमने चंद फिक्रे भी, जो सेंटेंसेस हैं जो फॉर्मल हैं, जो नॉर्मली यूज होते हैं, जो एक आदमी को ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी चंद फिक्रे आपके लिए लिख दिए हैं कि ये बताने से भी काम चल जाता है कि क्या हुआ है. देखिए, फ्यू यूजफुल जर्मन सेंटेंसेस अबाउट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स, कि क्या होता है जब आप जाते हैं वहां, तो क्या हो सकता है सवाल. ये देखिए, क्यों का मतलब है क्वेश्चन, क्या सवाल हो सकता है जिन्हें डॉक्टर ने पूछा है आपसे. आप वहां गए हैं, इमरजेंसी में कोई जाता है तो वो वहां क्या पूछते हैं, जाते जाहिर है यही पूछते हैं, was für Beschwerden haben Sie. Beschwerden कहते हैं मसले को, प्रॉब्लम को, ट्रबल को, यहाँ जर्मन जुबान में Beschwerden कहते हैं. was für Beschwerden haben Sie.
آپ کو کیا بیماری ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے. ریسیپشن پہ کوئی بھی جو پیرامیڈک سٹاف ہے کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے, کوئی کرنکن شویسٹر نرس آپ سے پوچھ لیتی ہے, یا آرسٹ ہیلفا کوئی بھی وہاں ریسیپشن پہ آپ گئے ہیں تو نوٹ فال آف نامے پہ جب آپ گئے ہیں وہاں ایمرجنسی جو ڈیسک ہے اس پہ, تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے وس وشویڈن ہاون سی, کیا پرابلم ہے آپ کو, واٹس دا پرابلم, کیا مسئلہ ہے. پھر جو پرابلم ہے آپ نے وہ بتانی ہوتی ہے مختصر. یعنی آپ اگر فرض کریں, یہ مثال کے طور پہ ہم نے لیا ہوا ہے. آنسر کیا ہے, کہتے ہیں ایش ہاب فیبا, کہ مجھے بخار ہے, مجھے ٹیمپریچر, آئی ہیو گاٹ اے ٹیمپریچر, یا آئی ہیو فیور, آئی ایم سک, آئی ایم ال جس کو کہتے ہیں انگلش میں. تو جرمن میں اس کو کہیں گے ایش ہاب فیبا, مجھے بخار ہے. یا اس کے علاوہ اگر کہنا ہے آپ نے تو پھر جی دیکھیے یا میں بھی کتنے جملے آپ کے لیے لکھ دیے. کیا کہتے ہیں, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, کوئی ایسے محسوس نہیں ہو رہا, تو پھر کہہ سکتے ہیں آپ میا از شلیشت, میا از شلیشت, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے مطلب ایسے کوئی دل پر گھبراہٹ ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے. یا میا از شوینڈلش, میا است شوینڈلش, میا است شوینڈلش, مجھے چکر آ رہے ہیں. شوینڈلش ہوتا ہے چکر آنا, شلیشت ہوتا ہے ایسے طبیعت خراب ہونا, برا لگنا. میا است شلیشت, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے برا لگ رہا. میا است شوینڈلش, مجھے چکر آ رہے ہیں. یا ich bin stark erkältet, ich bin stark, ایس ٹی کی آواز دیتا ہے, ich bin stark erkältet, erkältet ہوتا ہے سردی لگ جانا. ich bin stark erkältet, مجھے سردی لگ گئی ہے. پھر جتنی بھی ابھی آپ نے پیچھے پڑھی ہیں کہ جسم کے اعضاء بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں, اور یہ ساری چیزیں بھی پڑھ لی ہیں, اور ان کے ڈاکٹروں کے متعلق بھی پڑھ لیا ہے کہ کون سا ڈاکٹر کس کام کے لیے ہوتا ہے. پھر یہ سب کے ساتھ آپ نے سٹارٹ میں یہی لگانا ہے کہ ایش ہاب آئی ہیو جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انگلش میں. آگے کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے ان میں سے وہ آپ بتا سکتے ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں مجھے پیٹ میں درد ہے, ایش ہاب باؤخشمیرسن, ایش ہاب باؤخشمیرسن, مجھے پیٹ میں درد ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے سر میں درد ہے تو پھر آپ کہیں گے ایش ہاب kopf schmerzen, میرے سر میں درد ہو رہی ہے. نہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ich habe Hals schmerzen, میرے گلے میں درد ہو رہی ہے سخت. تو نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ich habe Bein schmerzen, میرے ٹانگ میں درد ہے. نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ich habe Brust schmerzen, میرے سینے میں درد ہو رہی ہے. اگر یہ ان میں سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, آپ کو اسہال ہو گیا ہے, دست لگ گئے ہیں, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ich habe Durchfall gehabt, ich habe Durchfall gehabt. ich habe Durchfall بھی کہہ دیتے ہیں تو اتنا بھی کافی ہے, جیسے یہ لگا ہوا ہے سارا Schmerzen, ich habe Durchfall, یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, اتنا بھی کہنا سمجھ آ جاتی ہے ڈاکٹر کو کہ مجھے اسہال ہو گیا, دست لگ گئے. gehabt تھوڑا سا اور فائن ہو گیا, لفظ مکمل ہو گیا کہ ich habe Durchfall gehabt, مجھے اسہال ہو گیا, مجھے دست لگ گئے. یا ich habe Verstopfung gehabt, یا ich habe Verstopfung, مجھے قبض کی شکایت ہے, کانسٹیپیشن جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں. ich habe Verstopfung gehabt, یہ لگا سکتے ہیں آپ یہاں, ich habe Verstopfung gehabt, کہ مجھے قبض کی شکایت ہو گئی. پھر کسی وقت آپ سے وہ پوچھ لیتا ہے ان میں سے کوئی بھی کرنکنشویسٹر, آرسٹ یا ڈاکٹر پوچھ لیتا ہے, یا آرسٹ ہیلفا پوچھ لیتا ہے, ڈاکٹر کا جو میڈیکل اسسٹنٹ ہے, کہ وہ ٹوٹ ایس وے, کہیں آپ کہتے ہیں کہ ich habe Schmerzen, یعنی ich habe hier Schmerzen, آپ ہاتھ لگاتے ہیں ایسے کسی جگہ پہ, اپنے جسم کے کسی حصے پر ہاتھ لگاتے ہیں آپ, تو آپ کہتے ہیں ich habe hier Schmerzen, مجھے یہاں درد ہو رہی ہے. اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹوٹ ایس وے, کہاں درد ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں ich habe hier Schmerzen, اور ساتھ انگلی لگا دیتے آپ اس جگہ پہ, اپنے آرگن پہ, اپنے جسم کے اس حصے پر جہاں آپ کو درد ہو رہی ہے. تو یہ اس کے لیے کافی ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ich habe hier Schmerzen, مجھے یہاں درد ہے. یا پھر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے دانت میں درد ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ich habe Zahnschmerzen, میرے دانت میں درد ہے. جیسے ابھی ہم نے پیچھے ساری دردیں پڑھی ہیں, Kopfschmerzen, Beinschmerzen, Brustschmerzen, ساری پڑھی. اسی طرح دانت بھی ہے, Augenschmerzen بھی ہوتی ہے, آنکھ میں درد ہو رہی ہے, Augenbrennen بھی ہوتی ہیں, آنکھیں جل رہی ہیں یا آنکھ میں درد ہو رہی ہے. لفظ یہ استعمال ہوگا ich habe Augenschmerzen, میری آنکھوں میں درد ہو رہی ہے, ich habe Zahnschmerzen, میرے دانت میں درد ہے.
پھر یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد ڈاکٹر نے آپ کا چیک اپ بھی کر لیا, سارا کچھ ہو گیا, تو پھر آپ اس کو اگر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اینٹی بایوٹکم لکھ دے, کوئی ریسیپٹ مجھے لکھ دے, کون سی میاں بیٹے اینٹی بایوٹکم فرشرائبن, کیا آپ مجھے اینٹی بایوٹکم لکھ دیں گے؟ یا اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں, انہوں نے آپ کو ایڈمٹ کر لیا ہاسپٹل میں, تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں نے کتنے دن یہاں رہنا ہے, پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ وی لانگے مسش ہیئر بلائبن, مجھے کتنے دن یہاں رہنا پڑے گا, میں نے کتنے دن یہاں رہنا ہے, وی لانگے مسش ہیئر بلائبن. پھر آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں زی مسن ہیئر سوائے ٹاگے بلائبن یا زی مسن nach der Untersuchung sofort nach Hause gehen, آپ چیک اپ کے بعد گھر جا سکتے ہیں, آپ نے نہیں رہنا, ہم صرف چیک اپ کریں گے. تو پھر یا وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو آج ہی ڈسچارج کر دیں گے, Sie werden heute entlassen, آپ کو آج ڈسچارج کر دیں گے, Sie werden heute entlassen, اب آپ چلے جائیں گے گھر. تو پھر وہ آخر میں جب سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں gute Besserung, get well soon انگلش میں جس کو کہتے ہیں gute Besserung, صحت یابی ہو آپ کی. جرمن میں یہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, تو اس کو یہ قسم کی دعا دی جاتی ہے انگلش میں جس کو ہم گڈ ویل سون کہتے ہیں. تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, اسی طرح ڈاکٹرز یہاں آپ کو بھی کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں, ہر آدمی کو کہتے ہیں جو ہاسپٹل میں جاتا ہے, پھر اس کو کہتے ہیں جب فارغ کرتے ہیں گڈ بیسرونگ, کہ تمہاری صحت اچھی ہو, تمہیں صحت یابی ہو. پھر ہے آگے یہ سارا کچھ, سارا مرحلہ ہو جانے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دوائی ہمیں دینے لگے ہیں, کیا ہے ملے گا. وہ کیا چیزیں ہیں, میڈیسن جو ہوتی ہے, کون سی میڈیسن ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں جرمن میں میڈیسین. پھر اگر اس نے کوئی نسخہ لکھ کے دے دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں, ریسیپٹ. پریسکرپشن انگلش میں جس کو کہتے ہیں, پریسکرپشن نسخہ, ریسیپٹ. پھر کیا ہے وہ کھانے کے لیے, ٹیبلیٹن, ٹیبلٹس جن کو کہتے ہیں آپ, گولیاں, ٹیبلٹس, ٹیبلیٹن. کیپسول ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کپسل. کیا کہتے ہیں, کپ, کیپسول, کپ, کپسل, کیپسول. پھر ہے ڈراپس. اگر آپ کو ملے, میں اس طرف سے آپ کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں ادھر, یہ لفظ آپ مانوس ہے, آپ جانتے ہیں, ڈراپس کہتے ہیں, قطرے ہیں اردو میں, لیکن جرمن میں پھر ٹروپفن, دیکھیے ٹروپفن ایسے پڑھیں گے اس کو, ٹروپفن ملا کے اکٹھا, ٹروپفن, ڈراپس. پھر وہ جو نارمل ہمارے انڈیا پاکستان میں ان ملکوں میں ڈرپ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, لگا دیتے ہیں فوراً ہی مریض کو, یہاں کم ہی لگاتے ہیں, کم استعمال ہوتی ہے یورپ میں, لیکن اس کو کہتے کیا ہے, ڈرپ جو ہوتی ہے اس کو انفوزیون. کیا لگا دیا اس کو, انفوزیون کہتے ہیں اس کو. آگے ایک اور لفظ ہے جس کا گلا خراب ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, غرارے کرتا ہے. اردو میں دیکھیے غرارے کرنا, ٹو گارگل انگلش میں جس کو کہتے ہیں, ڈوچ میں کیا کہیں گے, ڈوچ میں کہتے ہیں گوگل, گوگل, ٹو گارگل, غرارے کرنا. پھر آپ کو دوائیاں ملتی ہیں, کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا گلا خراب ہوتا ہے, اس کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ منہ میں رکھ کے اس کو چوسو, صرف اس کو چوسنا ہے صرف, تو اس کو کیا کہتے ہیں, لٹشن, ٹو سک, چوسنا, یعنی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو صرف لٹشن کرنا ہے, تم نے اس کو چوسنا ہے. یا پھر دوائی اس نے دی ہے تو کیا کہتا ہے, کیا کرو, شلوکن, اس کو کہتا ہے ٹو سوالو, نگلنا, یعنی اس کو کھا لو, شلوکن کرو, اس کو نگل لو. پھر دوائی لیکوڈ کی صورت میں ملتی ہے, تو کیسے لینی ہے, کتنی لینی ہے, پھر وہ بتاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, دیکھیے ٹیبل سپون, ایک ٹیبل سپون آپ نے کھانے کا چمچہ لینی ہے, ٹیبل سپون جس کو کہتے ہیں انگلش میں, تو جرمن میں کہیں گے ایس لوفل, کٹھا لفظ ہے ایس لوفل. ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں کھانے کا چمچہ, یا اگر کھانے کا چمچہ نہیں ہے تو پھر چائے کا چمچہ ہے, ٹی سپون ہے, تو اس کو کہتے ہیں ٹے لوفل. ایس لوفل کھانے کا چمچہ, ٹے لوفل چائے کا چمچہ. پھر ہے یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد آپ نے میڈیسن لینی ہے تو کہاں سے ملے گی, جا کے کسی میڈیکل سٹور سے ملے گی, ظاہر ہے میڈیکل سٹور سے. اس کو کہتے ہیں اپوٹیک. کیا کہتے ہیں, اپوٹیک, وہاں سے ملے گی آپ کو, ڈرگ سٹور, میڈیکل سٹور جو ہوتا ہے اپوٹیک. تو دوستو آخر میں یہ دیکھیے ایک بار پھر
یہ سلائیڈ آپ کے لیے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ضروری کا مطلب یہی ہے کہ جرمن زبان سیکھنے اور پڑھنے والے، جرمنی میں نئے آنے والے اور وہ جو جرمنی آنا چاہتے ہیں، یہ سب لیسن پڑھ کر یاد کر لیں. کا مطلب ہے یہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہے اب لیسن کی یہ کتنا ضروری ہے ہر آدمی کے لیے. اگر آپ کو یہ لیسن، یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. Bis zum nächsten Video. Tschüss.